الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں، ہم کو اپنی زندگی کے اندر دو قسم کی خوبیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ذاتی خوبیاں، اللہ کی پہچان ہو، اللہ کو راضی کرنے کی لگن ہو، اچھی صفات، اچھے اعمال پیدا کرتے چلے جائیں، اور دوسرے اللہ نے ہم کو ایک امت بنایا، اور جنت میں بھی اکیلے اکیلے جینا نہیں ہے، مل جل کر ہی رہنا ہے، اکیلے رہنا نہیں۔ تو ایک امت ہونے کا احساس کہ سب ایمان والے، ایک گھر ہے، ایک خاندان ہے، بلکہ حضور نے فرمایا سب ایمان والے مل کر ایک جسم ہے۔ جسم جس طرح سے ایک دوسرے سے جڑا ہوا رہتا ہے، جسم کا ہر حصہ دوسرے کی حفاظت کرتا ہے، دوسرے کی مدد کرتا ہے، اس طرح جینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اپنے اندر امت پناہ لانے کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ سارے مسلمانوں کی فکر کرنا، دوسرے مسلمانوں کے کام آنا، اس کا ثواب، امت کے جوڑ کا ذریعہ بننا، امت کے اتحاد کا ذریعہ بننا، امت کی ترقی کا ذریعہ بننا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نمونے کے لیے بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ 10 سال اعتکاف سے بڑھ کے فرمایا حضور نے کسی مسلمان کی تھوڑی دیر کی خیر خواہی کرنا، اتنا بڑا درجہ ہے دوسرے مسلمانوں کا اور امت کے احساس کا اپنے اندر رکھنا۔ 10 سال کتنا بڑا ثواب ہے اعتکاف۔ ایک دن اعتکاف کریں گے تو جہنم سے اتنا دور ہو جائیں گے کہ جہنم کے اور اس بندے کے بیچ میں 2 خندقیں حائل ہو جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، اور ایک خندق اتنی چوڑی ہوگی جتنا زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ۔ ایک دن کا اعتکاف قبول ہو جائے تو اتنا بڑا ثواب ہے، تو 10 سال اعتکاف کا کیا درجہ ہوگا؟ اور اس میں 10 سال اعتکاف سے بھی زیادہ۔ تو ہم امت بن کر رہیں، پورے مسلمان اتحاد کے ساتھ، ایک دوسرے کی فکروں کے ساتھ، جوڑ کے ساتھ رہیں، یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ ایک زمانے سے جب سے خلافت ختم ہو گئی دنیا میں، مسلمانوں کی ایک حکومت نہیں ہے، ایک نظام نہیں ہے، شریعت کے احکام ختم ہو گئے، مسلم ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر ہر ایک کہنے لگے کہ ہم الگ قوم ہیں، اور پھر ہم ہندوستان والے تو جو ہے اقلیت میں ہیں، کم تعداد میں ہیں۔ تو جب سے اس طرح امت بکھر گئی، دین کا یہ حصہ پورا بھول گئے ہم لوگ۔ عبادتوں کا حصہ، انفرادی خوبیوں کا جو دین کا حصہ ہے وہ یاد ہے الحمدللہ نیک لوگوں کو وہ بھی، لیکن ہم ایک امت ہیں، اس کے کیا احکام ہیں، اس کا کیا درجہ ہے، امت بن کر جینے کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی اس سے دین پہ چلنے میں مدد ملتی ہے، کتنا اس سے طاقت ملتی ہے، ہمت ملتی ہے، خود بخود دین کا ایک ماحول بنتا ہے۔
اس کی پوری برکتیں ہم لوگ، چونکہ ہمارے باپ کے زمانے سے ختم ہو گیا وہ نظام، باپ دادا کے زمانے سے، تو امت بن کر جینے کی جو برکتیں ہیں وہ بھول گئے، وہ دین کا وہ حصہ ہی بھول گئے۔ لیکن بہرحال پھر سے خلافت تو پھر سے قائم ہوگی اور پھر سے اسلام بھی آئے گا، تو اس کی تیاری یہی ہے کہ امت پناہ ہمارے اندر آیا۔ اس وقت جو ہے دنیا کا ہدایت اور گمراہی کی جنگ کا آخری مرحلہ ہے، پھر سے امت کو غلبہ ملنے والا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے ایمان کی محنت پورے عالم میں چلائی گئی۔ الحمدللہ مختلف ملکوں میں ایمان کی محنت مختلف انداز سے چلی، بنیادی طور پر ایمان آ چکا ہے۔ اب دوسری چیز ہے اتحاد۔ ایمان اور اتحاد دو چیزیں ملتی ہے تو اسلام غالب ہو جاتا ہے، ایمان اتحاد۔ تو ایمان کی محنت کو ایسی جاری رکھتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ اتحاد کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان کی محنت زندگی بھر حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر ہیں، بلکہ انہی کے زمانے میں اس کے علوم مرتب ہوئے ہیں، عالمی وہ دعوت بنی ہے۔ پوری زندگی انہوں نے ایمان کی محنت کی، انتقال سے ایک دن پہلے پوری قوت سے انہوں نے امت بننے کی دعوت دی۔ اس کے بس اگلے دن ان کا انتقال ہوا۔ بہت زبردست ان کا بیان ہے، امت بنو۔ تو ایمان اور اتحاد، ایمان والوں کا اتحاد، امت پناہ، یہ آ جائے تو پھر اللہ کا دین غالب ہو جاتا ہے، دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال گزشتہ 3-4 جمعہ پہلے ایک موضوع شروع کیا گیا تھا کہ امت مسلم امت کیا ہے، ہم اس کو پھر سے تازہ کریں، معلوم تو ہے ماشاءاللہ، تازہ کریں، اور اس ملک میں ہماری منزل کیا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بیان ہو چکا ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے زندگی میں ایک نصب العین رہنا چاہیے، ایک مقصد رہنا چاہیے۔ چاہے اکیلا آدمی زندگی میں کامیاب ہونا چاہیے، اس کی زندگی کا بھی ایک مقصد اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پوری قوم ہے، کوئی گروہ کامیاب ہونا چاہیے تو کامیاب ہونا چاہے تو مقصد ہونا چاہیے۔ جن خوبیوں سے قوم یا فرد لائف میں کامیاب ہوتے ہیں، اس میں سر فہرست سب سے اوپر جو چیز ہے وہ ہے نصب العین، واضح ہو ہم مسلمان کیوں ہیں دنیا میں، بحیثیت قوم ہمارا جینے کا مقصد کیا ہے، واضح، اور اس گروہ کے پورے ارکان اس مقصد پہ متفق ہوں، سب کے دماغ میں ایک ہی مقصد ہو، اور پھر اسی پر فوکس ہو، ارتکاز ہو، یکسوئی ہو، اپنے مقصد پہ توجہ ہو پوری قوم کی، پوری گروہ کی، اور جو بھی قدم اٹھایا جائے مقصد کو سامنے رکھ کر اٹھایا جائے، تب کوئی قوم آگے بڑھتی ہے۔ کسی بھی قوم کو آگے بڑھنے کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، اور یہ اسٹریٹجی جو بنتی ہے یہ اس قوم کے سامنے ویلیوز کیا ہیں، قدریں کیا ہیں، اس کو سامنے رکھ کے اسٹریٹجی بنتی ہے، حکمت عملی بنتی ہے آگے بڑھنے کی۔ اور یہ قدریں جو ہے، جو ان کا ایمان اور یقین کا جو سسٹم ہے اس گروہ کا، اس سے قدریں بنتی ہیں، ویلیوز اس سے بنتی ہیں۔ تو گزشتہ بتا دیا گیا سب باتیں کہ کہا جاتا ہے کہ باشعور جو قومیں ہوتی ہیں دنیا میں، اجتماعیتیں باشعور، ان کے پاس کیا ہوتا ہے، اپنے عقائد الگ ہوتے ہیں، سوچ کی بنیادیں پوری قوم میں عقائد ایک ہوتے ہیں، ویژن ایک ہوتا ہے، قدریں جو ہے ان کی طے ہوتی ہیں، ویلیوز، اس کا مستحکم نظام ہوتا ہے، اور اس پوری قوم، پوری اجتماعیت، پوری سوسائٹی پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے۔ وہ جو سوچ ہے، وہ جو مقاصد ہیں، جو ویلیوز ہیں، وہ سب کے دل و دماغ پہ حکومت کرتے رہتے ہیں، سب کے دل و دماغ پر چھاتے ہیں۔ پوری قوم کے دماغ میں جب مقصد ہوتا ہے، یا کسی فرد کی اپنی زندگی میں مقصد ہوتا ہے، تو اس کے 10 فائدے گزشتہ گزارے گئے ہیں۔
ایک یہ کہ وہ جو بھی قدم اٹھاتی ہے وہ قوم یا فرد، تو اس کے قدموں میں ہم آہنگی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کبھی ادھر قدم پڑ رہا ہے کبھی ادھر پڑ رہا ہے، بلکہ سیدھا ہم آہنگی ہوتی ہے، اس کے ایک ایک اقدام پہ ہم آہنگی ہوتی ہے، دوسرے صحیح سمت پہ چلتی ہے وہ قوم، مقصد جس کو یاد ہوتا ہے، بنا ہوا ہوتا ہے، اور پھر ان کے لیے ہر فیصلہ کرنے کی اندر سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، مقصد سامنے رہنے سے ایک کے بعد ایک فیصلے لینے کی طاقت ہوتی ہے، فیصلے کرنے پہ مجبور کرتی ہے وہ چیز، وہ یکسوئی۔ اور جب وہ قوم چلتی ہے تو ہم صحیح چل رہے ہیں، کتنا کامیاب جا رہے ہیں، کہاں سستی ہو رہی ہے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، جائزہ لینے کے واسطے، اپنا جائزہ لینے کے واسطے ٹھوس ایک کسوٹی ہوتی ہے، مقصد اگر یاد ہے تو اس مقصد کے اعتبار سے جائزہ لیں گے کہ مقصد کی طرف کتنا بڑھے، کہاں کہاں رکے، کہاں کہاں ادھر ادھر مڑ گئے۔ جب کسوٹی نہیں ہوگی، جائزہ لینے کے واسطے کوئی معیار نہیں ہوگا تو پھر جائزہ ہی نہیں ہوگا، اور پھر مقصد سامنے ہوتا ہے تو مسلسل پیش قدمی کرنے کی اندر سے تحریک ملتی ہے۔ سامنے مقصد ہے، اتنے دن ہوا ہم کو ادھر جانا ہے، اتنے دن میں کتنا سفر ہوا، آگے بڑھتے رہنے کا ایک جذبہ ابھرتا رہتا ہے جب مقصد سامنے ہوتا ہے۔ اور زندگی میں اہم چیزیں کیا ہے، غیر اہم کی چیزیں کیا ہے، اس کی بھی ایک کسوٹی ہوتی ہے۔ زندگی میں کئی کام ایسے ہوتے ہیں اتنے غیر اہم ہوتے ہیں مگر وہ بھی کرنا پڑتا ہے، مگر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں اہم کیا ہے، غیر اہم کیا ہے۔ تو وہ کسوٹی جب سامنے مقصد ہے تو اس کے حساب سے جانچ سکتے ہیں کہ اس میں اہم کس کو بولیں گے، غیر اہم اس کو بولیں گے، کس کو کتنا وقت دیں گے۔ اور جب مقصد یاد رہتا ہے تو راستے میں جو الجھنیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی کسی سے دشمنی ہو گئی، کبھی کسی جگہ پھنس گئے، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کوئی غیر متعلق مصروفیت آ گئی، تو اس میں آدمی الجھ کے نہیں رہتا، مقصد سامنے ہے تو جلدی دامن چھڑا کے اپنے منزل کی طرف جاتا ہے، مقصد سامنے ہو۔ اور ایک دم سامنے جو آیا وہ کرنے والا آدمی کبھی بھی فیل ہو جاتا ہے۔ تو ایک دم جو سامنے واقعات ہوتے رہتے ہیں اس میں پھنسنے کے بجائے اور اس کے حساب سے پلاننگ کرنے کے بجائے لمبی مدت کی ایک پلاننگ کر کے صبر سے اس پہ چلتے رہنا۔ فلاں ڈگری حاصل کرنا ہے ہم کو، تو صبر سے کئی سال کی محنت ہے وہ، تو ایک لمبی پلاننگ کر کے 15 سال کی پلاننگ، 10 سال کی پلاننگ، 20 سال کی، اور قوموں کی زندگی میں 50 سال 100 سال کی پلاننگ کر کے اب صبر سے چلنا پڑتا ہے۔ روزانہ کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آتی، کئی حالات آتے ہیں، مگر صبر سے لمبی محنت کا سہاس ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے۔ تو وہ جو بصیرت ملتی ہے، مقصد جس کو یاد رہتا ہے اس کو ہی لمبی محنت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور زندگی تو ہے ہی مشکلات کا نام، مسائل کا نام، جس مقصد بھی چلیں گے تو راستے میں مسائل آئیں گے، مشکلات آئیں گے، لیکن جس کو مقصد یاد ہے یہ مشکلات اس کے دل و دماغ پہ، اس کے اعصاب پہ چھا جاتے نہیں۔ بس مقصد سامنے ہے، کوئی مشکل آ گئی، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 1 ہفتے کے لیے اس کا آدمی اس کی فکر کرتا ہے، اس کو حل کر دیتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، کیوں؟ اس کو سامنے مقصد ہے۔ اب جس کی زندگی میں مقصد نہیں ہے، بس وہ جو مصیبت آ گئی اسی میں پھنس گیا، مہینوں پھنسا رہا، کبھی اس مصیبت میں، کبھی اس مشکل میں، عارضی قصے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اسی میں پھنس جاتے ہیں، وہی دل و دماغ پہ چھا جاتی ہے، جو بیچ میں اتفاقاً جو چیزیں آ گئی وہی چھا جاتی ہے۔ اور جب پوری قوم میں ایک مقصد ہوتا ہے تو آپس میں اختلاف رائے ہونے کے باوجود، چھوٹے چھوٹے مفادات میں اختلاف ہونے کے باوجود سب کو مل کر چلنے کا ایک جواز رہتا ہے، بھائی ہم سب کو یہ چیز حاصل کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا خیال آپ رکھو، آپ نے آپ کا عقائد، آپ کے مسالک یا آپ کی جو ہے عارضی جو فائدے ہے اس کا آپ انتظام کر لو، لیکن ہم سب کا تو ٹارگیٹ وہ ہے، اس لیے ہم الگ الگ مزاج کے ہوتے ہوئے ہم مل کے چلیں گے۔ یہ جذبہ کب آتا ہے؟ جب سب کا مقصد سامنے ایک ہوتا ہے، تو اتحاد، اختلاف کے باوجود اتحاد وجود میں آتا ہے۔ یہ 10 فائدے ہیں مقصد سمجھ کے اس پر ٹکے ہوئے رہنے کے، مقصد کے اپنے اوپر چھا جانے کے۔ ایک شعر بھی عاجز نے پڑھا تھا
جگر مراد آبادی کا، اردو غزل کے جو شہنشاہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، جو میں اتنا بڑا شاعر بن گیا، غزل کا شہنشاہ بن گیا، یہ کمال کہاں سے آیا؟ اتنی زبردست شاعری کیسے ہو گئی؟ تو کہہ رہے ہیں میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، یعنی میرے محبوب کا عشق مجھ پہ چھا گیا، میرے محبوب کا عشق میرے اندر اتنا چھا گیا کہ میری پوری شاعری میں جان آ گئی۔ تو مقصد جب چھا جاتا ہے تو وہ انسان زمانے پہ چھا جاتا ہے۔ ایک مقصد کسی قوم میں آ جاتا ہے تو وہ قوم دنیا پہ چھا جاتی ہے۔ یہ پورا ریسرچ ہے اس پہ، دنیا جب سے بنی ہے اب تک کون سی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے، کس کس قوم نے ترقی کی ہے، تو جس قوم کے پورے قوم کے دماغ میں ایک مقصد آ گیا، چاہے وہ مقصد اچھا ہو یا غلط ہو، لیکن وہ قوم دنیا پہ چھا جاتی ہے۔ لیکن اگر غلط مقصد ذہن میں تھا تو چھا تو جاتی ہے، لیکن مقصد غلط ہونے کی وجہ سے اس کا جو فساد بگاڑ سامنے آتا رہتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو زوال ہو جاتا ہے، مگر شروع میں تو چھا جاتی ہے، اس لیے کہ سب کے دماغ میں ایک ہی مقصد ہے۔ تاتاری تھے، جنگلی تھے، مگر پوری قوم میں ایک مقصد پیدا کر دیا تھا چنگیز خان نے، پوری مہذب دنیا پہ غالب ہو گئے۔ تو بہرحال یہ لمبا ریسرچ سنانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید میں بھی بار بار مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ مقصد زندگی کو سامنے رکھو، اس کو فوکس کرو اس کے اوپر۔ وہ ہمارے پاس کیا ہے مذہبی زبان میں؟ ایمان ہے ہمارا مقصد زندگی، ہمارے مقصد زندگی ایمان مقرر کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے مسلمانوں اگر تمہارا ایمان قائم ہے، تمہارا مقصد زندگی سب کے دل و دماغ پہ چھایا ہوا ہے، تو تم ہی دوسری قوموں پر غالب ہوگے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اسی ایمان پر امن اور سکون کا وعدہ ہے، دلی سکون، دلی اطمینان پوری قوم کے اندر۔ یہ کیسا آئے گا؟ یہ اطمینان کی کیفیت پوری قوم میں۔ کیا فرمایا؟ جب ایمان ہو، مقصد زندگی واضح ہو۔ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون، جنہوں نے اپنا ایمان پکا رکھا، اس میں ادھر ادھر کی باتیں مکس نہیں کی، ظلم نہیں کیا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے امن مقدر ہے۔ اولئک لہم الامن، انہی کو امن ملے گا، دلی سکون، یقین انہی کو ملے گا۔ اور معاشی اکنامیکل ترقی وہ بھی ایمان سے ہی آئے گی مسلمانوں کو۔ سارے مسلمان جب بھی ایمان پہ جمیں گے، میری آنکھوں کے سامنے سینکڑوں لوگ ہیں، پہلے ان کو ایمان کا ماحول نہیں ملا تھا، گرے پڑے لوگ تھے، جماعتوں میں گئے، ایمان بنا، اور تحریکوں کے ذریعے سے ایمان بنا، اس کے بعد تھوڑے دن میں ترقی ہو گئی، بڑے بزنس مین بن گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، میں مثالیں دے سکتا ہوں سینکڑے۔ تو ایمان آنے سے معاش میں ترقی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ بستیوں والے آمنو، ایمان اختیار کر لیتے، واتقوا، اور ایمان کے تقاضے اختیار کر لیتے، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں سے ہم برکتوں کے دروازے کھول دیتے، زمین سے برکتوں کے چشمے ابلتے ان کے واسطے، یعنی اکنامیکلی مضبوط ہوتے ہی ہے۔ حضور نے جب ایمان کی بات شروع کی تو پورے عرب میں ایک دم غربت تھی، پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، کیڑے کھا جاتے تھے، جو ملا کھا جاتے تھے عرب لوگ۔ لیکن حضور نے جب 20 سال کی محنت سے ایمان پیدا کیا اور ایمان کے تقاضوں کی محنت کی، تو پھر پوری عرب قوم دولت مند قوم ہو گئی۔ تو دنیا کی دولت کا بھی وعدہ ہے، اور سیاسی اعتبار سے دنیا کے اندر، پولیٹیکل اعتبار سے مسلمانوں کو جو طاقت ملے گی، کب ملے گی؟ سب میں ایمان کی صفت آئے گی تو ملے گی۔ مقصد زندگی سب میں آئے گا تو پولیٹیکلی بھی مضبوط ہوں گے، جیسا کہ آیت پڑھی گئی وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑ جاؤ، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین مت ہو جاؤ، انتم الاعلون، حکمرانی بھی تمہاری ہوگی،
پولیٹیکل غلبہ بھی تم کو ہوگا اگر تم ایمان پیدا کرو، اور یہ لا اینڈ آرڈر مینٹین ہونا، امن ہونا، لوگ ہمارے اوپر لوگ ہمت نہ کریں، ہم کو ڈرائے نہیں، ہم کو مارے نہیں، ہمارے بارے میں جو چاہے بولے نہیں، ہمارا دبدبہ رہے، امن رہے، سکون رہے، اس کے لیے بھی قرآن میں فرمایا ایمان ہی ہے۔ پوری امت ایمان والے بن جاؤ، مقصد زندگی میں کلیئر ہو جاؤ۔ فرمایا وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم ضرور خوف کے حالات کے بعد امن کے حالات پیدا کریں گے، پیس، شانتی مسلمانوں کے لیے ملے گی۔ کب ملے گی؟ جب سارے مسلمان ایمان کا راستہ اختیار کر لیں اور لائف میں بھی فیل نہیں ہوں گے، تنگی کی لائف، پریشانیوں کی، گھٹن کی نہیں۔ تو فرمایا جو ایمان کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ان کو ایک پھانس والی، ایک گھٹن والی زندگی ہم دیں گے۔ فرمایا تو مقصد زندگی ختم ہوتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے۔ تو یہ سب باتیں پہلے بیان میں آ چکی ہیں، مگر بار بار کنیکشن ہونا ضروری ہے تاکہ بات ذہن میں بیٹھے۔ قیمتی بات اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک بات بول کے بس چھوڑ دیا جائے۔ تو پوری قوم میں ایمان ہونا، یقین ہونا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ پوری قوم میں رہنا مقصد کیا ہے، یہ یقین ایک طاقت ہے پوری قوم کے لیے، اور نفاق ایک نفسیاتی کمزوری ہے، سائیکالوجیکل کمزوری پوری قوم کے لیے۔ اوپر ایک بول رہے اندر ایک کر رہے، بول رہے ایک کر رہے ایک، نفاق بول رہے ہیں کہ آخرت اصل ہے اور رات دن کیا کر رہے، دنیا اصل ہے، ایسی حرکتیں کر رہے۔ نفاق ایمان کی پوری باتیں، لیکن عمل کیا بتا رہا ہے کہ وہ جو باتیں بول رہے اس پہ یقین نہیں، یہ نفاق، عملی نفاق۔ یہ نفاق سے کیا ہوتا ہے، لاشعور کنفیوز ہوتا ہے آدمی کا، اندر کا جو سب کانشیس ہے جو بدن کو چلا رہا ہے، اندر کا جو شعور ہے جو پورے بدن کو چلا رہا ہے، وہ ہمارا جو لاشعور ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، یہ آدمی سوچ رہا کچھ، بول رہا کچھ۔ تو اندر کی جو طاقت ہے انسان کو چلانے والی، پوری قوم کو چلانے والی، وہ اندر کی طاقت کنفیوز ہو جاتی ہے، آخر کرنا کیا۔ اور کوئی بھی عمل کرنے کے لیے، بڑا فیصلہ لینے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے جو جذبہ ہے عمل کا، ایکٹیو رہنے کا، وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ کنفیوژن ہے تو کیا کرے گا؟ ایک آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا کرے گا، وہ کوئی حرکت نہیں کرے۔ تو زبان پہ ایمان کی باتیں اور دل میں کفر کے خیالات، منافقوں کے خیالات اس طرح ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتی ہے پوری قوم، اور آگے بڑھنے کا جو اندرونی جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے پڑوس کی قوموں میں آگے بڑھنے کا بڑا جذبہ ہے، اتحاد ہے، ڈسپلن ہے، کتنے ہیں صبح میں جلدی اٹھ جاتے ہیں، رات کو جلدی سو جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی ڈھنگ سے کرتے ہیں، ان میں عمل کا جذبہ ہے آگے بڑھنے کا۔ اور مسلمانوں میں جینے کی امنگ ہی نہیں ہے، اکثر کوئی بھی کام کریں گے پیشہ ورانہ طریقے سے نہیں کریں گے، بے ڈھنگے پن سے کریں گے، بے دلی سے کریں گے، بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، وعدے پورے نہیں کریں گے، اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کریں گے۔ یہ پورا کیوں ہوا ہے؟ یہ وہی جو نفاق ہے اس کی وجہ سے پوری قوم کے اندر سے عمل کا جذبہ ختم ہو گیا، پرفیکٹ انداز سے آگے بڑھنے کا اندر سے جذبہ، یہ پوری قوم ہی ایک دم ناکارہ ہو گئی، کیونکہ ان کا سوچ الگ ہے، ان کا عمل الگ ہے، نفاق۔ دوسری قوموں کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ صرف دنیا کو مانتی ہیں، آخرت ان کے دل و دماغ میں ہے ہی نہیں، تو ان کا مقصد کلیئر ہے ان کے ذہن میں، پیسہ کمانا، دنیا سجانا، ان کے اندر کنفیوژن نہیں ہے، اندر جنگ نہیں چل رہی ان کی، بس وہ پوری طور پہ دنیا کے بندے ہیں، اس لیے اس میں ان کو خوب ترقی ہو رہی ہے۔ اور یہاں مسلمان کیا ہے، اوپر ایک ہے اندر ایک ہے، بس پوری عمل کی طاقت ختم ہو گئی، پوری کمزوریاں آ گئی، کام چوری آ گئی، سستی آ گئی، اسٹینڈرڈ ختم ہو گیا، جینے کی امنگ ہی نہیں، کچھ کرنے کا جذبہ ہی مار کھا گیا اندر سے۔ کیوں؟ وہ ایمان ہونے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ تو مسلمانوں کا اصل ہے کیا، مقصد ہے کیا، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، گول کیا ہے؟ تو ایک ایک مسلمان کا الگ سے جو ٹارگٹ ہے
وہ ہے جنت کی تیاری کرنا، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے آگے ہم کو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اس کی تیاری کے لیے دنیا میں ہے، اس کی تیاری کے لیے اپنا نفس کا تزکیہ کرنا، بری عادتیں برے اعمال ختم کرنا، نیکیاں اپنے اندر لانا، یہ پرسنل ایک مسلمان کا ذاتی زندگی کا مقصد ہے، آخرت والے اعمال پیدا کرنا۔ اور اجتماعی بحیثیت قوم پورے مسلمان مل کے کیا کرنا ہے اس ملک کے اندر؟ مسلمان ہے کیوں یہاں؟ وہی پیغام جو آپ کے پاس ہے اللہ کا، وہ باقی انسانوں تک پہنچانا کہ اے انسانوں، یہ دنیا اصل نہیں ہے، اس کے بعد کی دنیا اصل ہے، اس کی تیاری کرو۔ پوری دنیا کو چلانے والا ایک ہی ہے، حساب لینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اس کی تیاری کرو۔ یہ پیغام پہنچانا، ایک ایک کو پکڑ کے مسلمان بنانا ہماری ذمہ داری نہیں، لیکن پیغام پہنچانا، تعارف کرا دینا، غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں، تعارف کرا دینا، یہ مقصد ہے پہلا۔ یہ مقصد پہ جب تک قوم نہیں آئے گی، دشمنیاں لوگوں کے دلوں میں بڑھتی جائیں گی، اللہ ڈالیں گے ان کے دشمنی، اللہ ڈالیں گے کہ مسلمانوں کو قتل کرو، مارو، کاٹو، جب تک ہم یہ پیغام ان تک نہیں پہنچائیں گے۔ اور دوسرا ہے اپنی سوسائٹی کو ایک مثالی سوسائٹی بنانا۔ جب ہماری سوسائٹی جھوٹی، کام چور، گندی، کئی برائیوں سے بھری ہوئی ہوگی، سستی، کاہلی، بک جانا، جھوٹ بولنا، دھوکے دینا، کام ادھورے چھوڑ دینا، کوئی اخلاق نہیں، شراب میں، جوئے میں، جیلوں میں، جب ایسی سوسائٹی رہے گی تو پیغام کیسا پہنچائیں گے؟ تو اپنی سوسائٹی کو مثالی سوسائٹی بنانا، مسلم سوسائٹی کو۔ اور تیسرا کام ہے ہمارا جو سماج ہے، ایک اتنی بڑی تعداد ہے، اس سماج کو طاقتور بنانا، سماجی طاقت پیدا کرنا۔ وہ کیسے آئے گی؟ ایجوکیشن، سب سے پہلے ایجوکیشن ہے، تعلیم، اور پھر سماجی برائیاں ختم کرنا، اکنامکلی مسلمانوں کو ڈیولپ کرنا، تاکہ اتنی بڑی تعداد ہے اس کی ایک طاقت وہ وجود میں آئے۔ اور اس کا چوتھا مقصد جو ہے مسلمانوں کے اس ملک میں رہنے کا ہے، وہ اس ملک کی آبادی کا دل جیتنا، انسانوں کی خدمت کرنا۔ ہم کو فرمایا گیا ہے کہ تم رحمت بن کر جیو، لوگوں کو معلوم ہو کہ مسلمان جہاں رہتا ہے رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے، اس طرح تمہارا تعارف ہونا چاہیے۔ انصاف کی علامت بن کے رہنا چاہیے مسلمانوں کو، جہاں رہے انصاف کی تصویر بنے، ہر معاملے میں عدل و انصاف کی دعوت دینے والے، اور دوسروں کی خیر خواہی کا نمونہ بن کے رہیں مسلمان، یعنی کہ خود غرض بس اپنی دال روٹی نہیں، پورے مسلمان دوسروں کے خیر خواہ بن کے اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ ہے 4 مقصد۔ پہلا مقصد ہے بحیثیت قوم ہمارا یہاں کی سوسائٹی کو اسلام کا تعارف کرانا۔ دوسری ذمہ داری ہے اپنی سوسائٹی کو ایک مثالی سوسائٹی بنانا۔ تیسرا اپنی سوسائٹی کو طاقتور بنانا، سماج کو۔ اور چوتھا ہے یہاں کی انسانوں کی خدمت کرنا۔ سید القوم خادمہم، جو قوم کا خادم ہوتا ہے وہی سردار ہوتا ہے۔ اللہ قیادت کم دیں گے جب آپ خادم بنیں گے یہاں کی سوسائٹی کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کو بٹھاتے ہیں، جماتے ہیں جو دوسروں کے لیے نفع دینے والا بنتا ہے۔ نفع دینے والا بنو، حضور نے فرمایا دینے والا ہاتھ بنو، لینے والا ہاتھ مت بنو۔ تو مسلمانوں کا چوتھا مقصد ہے دینے والے بننا، انسانوں کی خدمت کرنا۔ اب یہ باتیں ایسی ہے، ہر مسلک کے لوگ، ہمارے قائدین، ہمارے علماء بولتے رہتے ہیں یہ چیزیں، یہ ہمارا مقصد ہے، ہمارا مقصد ہے، بولتے تو رہتے ہیں لیکن مقصد نہیں بنایا۔ جماعتوں نے، لیڈروں نے، ہمارے ذمہ داروں نے ان 4 چیزوں کو مقصد نہیں بنایا۔ اس کا تذکرہ ضرور بار بار ہوتا ہے۔ اس ملک کے آزاد ہونے کے بعد سے مسلمانوں کی جو اجتماعی جو جدوجہد ہے، پورے مسلمان مل کے جو اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ ایک ہی پوائنٹ پہ کر رہے ہیں، ہمارے جان کی حفاظت، ہمارے مال کی حفاظت۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے، بڑے بڑے فسادات وغیرہ، ایسا زبردست کہ ہوش اڑ جائیں، فسادات کا زبردست سلسلہ۔
اب اس کے بعد ہمارا رخ ہی ایسا ہو گیا پورے مسلمان لیڈرشپ کا کہ مسلمانوں کی جان کیسے بچائیں گے، مسلمانوں کا مال کیسے بچائیں گے، تحفظ، دفاعی ذہن، اپنے آپ کو بچانے کا ذہن۔ اب جس کا ایسا دماغ بن جاتا ہے بچانے کا، دفاع کا، اب آگے بڑھنے کا دماغ اس کا ختم ہو جاتا ہے، تعمیر کا دماغ، ترقی کا دماغ، اور اس کے اندر جو حرکات ہے، آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ بچاؤ 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 بچاؤ، اور ہمیشہ رکاوٹوں میں ذہن پڑا رہتا ہے۔ آزادی کے بعد صحیح ہے، کبھی وہ رکاوٹ کبھی وہ رکاوٹ، رکاوٹوں کے بارے میں، پرابلمس کے بارے میں ہی ڈسکشن چلتا رہتا ہے، آگے بڑھنے کی پلاننگ ہی نہیں ہے۔ اس ملک میں ہم کیسے آگے بڑھیں گے، ہماری قوت کیسے بنے گی، ہمارا محبت کیسے عام ہوگی، وہ پلاننگ ہی نہیں ہے کہیں دور دور تک۔ بس ہر وقت وہ مصیبت یہ مصیبت، بچنا بچنا بچنا، منزل پہ نظر ہی نہیں رہتی، آس پاس ہی نظر رہتی ہے، ادھر سے کتا آ گیا، ادھر سے بچھو آ گیا، یہ سامنے آگے بڑھنے کا قصہ ہی نہیں۔ ایک مثبت ایجنڈا لے کے، ارے حالات کچھ بھی ہوں دو، آخر ہم کو اس ملک میں حاصل کیا کرنا ہے، ایک ایجنڈا پوری امت کے سامنے، کس منزل کو حاصل کرنا ہے، یہ ایجنڈا مرتب کر کے ایک صبر کے ساتھ طویل محنت۔ ایک آدمی کی ترقی تو میں نے بار بار کہا کہ 15 سال اگر آدمی اپنے ٹارگٹ پہ محنت کرے تو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے اصولی۔ اب لیکن پوری قوم کو اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے کبھی 50 سال 100 سال تو لگتے ہیں۔ تو صبر سے، حالات چاہے کیسے بھی آئیں، اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ایک 100 سال محنت کرنا، یہ جو ہمت ہے، یہ دفاع والا ہم جو ذہن ہوتا ہے نا، بچاؤ والا، اپنے کو بچاؤ، اپنے جان کو، وہ ذہن میں یہ چیز آتی ہی نہیں۔ آگے بڑھنے کی بات، یہ صبر، یہ اپنا ایجنڈا طے کر کے برداشت کے ساتھ آگے بڑھنا۔ اب جو ہمیشہ اپنی دفاع کی بات سوچتے رہتے ہیں نا، اب ان کو کرنا کیا ہے، ایجنڈا دشمن طے کرتے رہتا ہے۔ وہ لوگ ہر سال ایک ایشو اٹھا دیتے، سارے مسلمان وہی بولتے بیٹھتے، تو پوری قوم کی توانائی آگے بڑھنے میں نہیں لگتی۔ دشمن جو ایجنڈے وہ لوگ فٹ کرتے رہتے ہیں، چلو ان کو 4 دن اس میں پھنسانا ہے، پھر 4 دن اس میں پھنسانا ہے، 4 دن اس میں پھنسانا ہے، اس میں پورے پھنسے ہوئے رہتے ہیں۔ اس واسطے ہندوستان کے مسلمانوں کی اہم ترین ضرورت اس وقت یہ ہے کہ پوری قوم کا اصل مقصد کیا ہے، ہم کو اس ملک میں کرنا کیا ہے، ہمارا وجود ہے کیوں، اس کا شعور پیدا ہونا۔ ہم ایک داعی امت ہے، ہم دینے والے ہیں، ہمارے پاس اللہ کا آخری پیغام ہے، اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہدایت ہمارے پاس ہے، وہ بانٹنے والے ہیں ہم۔ اور ابھی جو 4 نکات بیان کیے گئے وہ ذہن میں ہوں، تب جا کے قوم آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی ضرورت کیا ہے، خود اعتمادی۔ آج کل جو ضرورت ہے خود اعتمادی اور یقین کی ضرورت ہے۔ یہ گویا آج کے بیان کا حصہ ہے، وہ جب تک پچھلا بیان یاد دلایا میں نے، تھوڑا اس کا حصہ رہ گیا تھا، وہ اب چند منٹ اس پہ بات کریں گے۔ تو اب زیادہ ضرورت جو ہے ہم لوگوں کو اپنا ایمان بنانے کی ہے، ایمان مضبوط ہونا۔ اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، آخرت حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، یہ ایمان بنانا۔ اعمال صالحہ والی زندگی حق ہے، مال والی زندگی اصل نہیں ہے، اعمال والی زندگی اصل ہے، اور ہم اللہ کی اٹھائی ہوئی قوم ہیں، یہ یقین، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ یہ ایمان سب سے اصل چیز ہے، یہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایمان سے امید پیدا ہوگی، خود اعتمادی پیدا ہوگی، محنت مشقت اور کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اپنے زور بازو پہ بھروسہ آئے گا۔ جب مسلمانوں میں ایمان آئے گا، اپنے زور بازو پہ بھروسہ آئے گا، حالات کو بدلنے کا حوصلہ عزم پیدا ہوگا۔ ایمان اگر آئے گا اس کے اندر تو یقین اپنے اوپر، اپنے پیغام پہ یقین، اپنے مذہب پہ یقین، اپنے کلچر پہ یقین، اپنے مقصد پہ یقین، سب سے پکی چیز ہمارے پاس ہے، سب کو نفع دینے والی چیز ہمارے پاس ہے۔ ہم اس پوری کائنات کے خدا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم کنیکٹڈ ہیں، ہم کوئی ٹوٹا ہوا عام نہیں ہے، ہم ڈسکنیکٹ نہیں ہیں، یہ یقین۔ لیکن اب کیا ہے، اکثر سوشل میڈیا پر، اخباروں میں جو لکھنے والے ہیں، رسائل میں،
پوری ڈر کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں. کتنے لوگوں کی عادت ایسی بن گئی ہمیشہ ڈرنے کی باتیں, مسلمانوں کو خود کو ملامت کرنے کی باتیں, ایسی ڈرانے کی ملامت کی باتیں کرتے ہیں, اور اس کو مسئلہ پرابلم ڈرا کے بتاتے ہیں, اس کا حل نہیں بتاتے. کچھ سوچنا چاہیے بول کے چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے بڑوں کو کچھ کرنا چاہیے بول کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ڈرانے کی باتیں کرنا, حل نہیں پیش کرنا, اس سے نا امیدی پھیلتی ہے امت کے اندر. اور کچھ بھی ملک میں واقعہ ہوا اس کو ایسا مبالغے سے بڑا چڑھا کے ایک بہت بڑی آفت بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ کئی مرتبہ تو بنیادی نہیں رہتی, جو آپ ڈرا رہے ہیں وہاں بنیادی نہیں ہے, وہ اصل بات آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تفصیل. بے بنیاد بغیر تحقیق کے آپ جو ہے بس پاس کرتے جا رہے ہیں میسیجز, ایسا پیش کرتے جیسے ساری دنیا دشمن ہے. بعض وقت جو ہے آگے پلان بتانے سے پہلے جذبہ دلانے کے لیے بولنا الگ ہے, لیکن پلان کچھ بھی نہیں, خالی ڈرا رہے ساری دنیا دشمن ہے. اب آج کل سوشل میڈیا کا ہیضہ سب کو لگا ہوا ہے, ذرا کچھ بولتے ہی بس پھٹ 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 پورے مسلمانوں میں وہ مایوسی کی بات, وہ ڈر کی بات, نا امید کرنے والی بات تیزی سے پھیل جاتی ہے. یہ NRC کا ایک بخار آیا تھا, پورے ملک میں ایک خوف کی حالت, جیسے اب کل پکڑ کے نکال دیتے ہوں گے. اب یہ 1951 میں 51 میں جس اس وقت کوئی ہندوستانی تھا نہیں, وہ ثبوت دیں گے تو ہی رہ سکیں گے ورنہ نکال دیں گے. اب یہ ایسا پھیل گئی چیز بغیر پوری تحقیق کے, پورے ملک میں مسلمانوں میں خوف کی لہر. پاپولیشن رجسٹر کا گزٹ کا جو ہے نوٹیفیکیشن آیا ایک خاص علاقے کا, اب اس کی ادھوری معلومات لے کے وہ پورا میڈیا پہ اس کو. NRC آسام کے وقت جو وہاں سے دستاویزات مانگی گئی تھی, کسی کو وہاں کی فوٹو مل گئی وہاں کی, اب وہ پورے ملک میں پھیلا دیا. ایک ریاست کی بات ہے, مخصوص حالات کی بات ہے, اب پورے ملک میں اس کو پھیلایا. چند گھنٹوں میں ناقص معلومات, ادھوری معلومات پورے ملک میں مسلمانوں میں پھیل گئی. لنچنگ کے واقعات ہو رہے تھے مسلمان کو گھیر کے مارنے کے. اب ایسا ماحول بنا دیا گیا جیسے ہر گلی میں لنچنگ ہو رہی ہے. ڈر ڈر کی باتیں, ڈر کی باتیں. ٹرین میں کسی نے کسی کو تانا دے دیا تو اس نے ڈال دیا, میری تو کل میں ٹرین میں گیا تھا, میری لنچنگ ہونے والی تھی, میرے کو قتل کر دینے والے تھے. اب وہ پورے دینی جذبے سے, قومی جذبے سے پھیلاتے رہتے خوف کی بات کو, حالانکہ صرف تانا دیا گیا. تو اس طرح کچھ لوگوں کی طبیعت بنی ہوئی ہے کہ بس خوف خوف خوف. اکثریت فرقہ پرست ہو رہی ہے, کثرت سے یہ بولا جا رہا ہے. ایک جگانے کے لیے بول کے حل پیش کریں تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن خالی خوف دلائیں گے. نہیں بھئی یہ احتجاج کر رہے ہیں, ہم احتجاج بھی نہیں ہے. آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے میڈیا میں ہی آ رہا ہے. اگر ہندوستان کی دوسری قوموں کے سامنے آپ بولتے کہ بھئی کیوں اکثریت فرقہ پرست ہو رہی ہے, ان کے سامنے بولتے تو آپ کا ایک احتجاج ہو سکتا تھا, آپ گویا غصے کا اظہار کر رہے ہو سکتا تھا. لیکن آپ جتنی باتیں بول رہے ہیں وہ مسلمانوں میں ہی چھپ رہی ہوں. اب ایسی بات, سب لوگ فرقہ پرست ہو گئے, سب لوگ فرقہ پرست ہو گئے, صرف مسلمانوں میں چلے گی تو مسلمانوں میں مایوسی بڑھے گی. ادھر تو بول نہیں رہے, ان کے اخبارات میں تو آپ دے ہی نہیں رہے. مسلم میڈیا میں یہ چیز چھپتی ہیں تو خوف مایوسی پھیلتی ہے. اور یہی تو ہمارے دشمنوں کا ٹارگٹ ہے کہ پوری قوم کو خوف زدہ کر دو, ان کو ایسا ڈرا دو کہ یہ اپنا سب کچھ چھوڑ دے. تو یہ جو دنیا میں قومیں ہوتی ہیں ان میں اکثر جو تباہی ہوتی ہے قوموں میں مایوسی کی وجہ سے ہوتی ہے. سخت حالات آتے ہیں قوموں کی زندگی میں, جیسے ایک ایک آدمی کی ذاتی زندگی میں کبھی سخت حالات آ جاتے ہیں, کبھی قرضے ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ لوگ دشمن ہو جاتے ہیں, وہ چند دن کی بات ہوتی ہے. ایسی قوموں کی زندگی میں بھی سخت حالات آتے ہیں, لیکن سخت حالات کی عمر ہمیشہ مختصر ہوتی ہے. لیکن وہ سخت حالات میں جو خوف کی نفسیات پھیل گئی, پست ہمتی اگر آ گئی تو اس کے اثرات پھر بہت دن تک چلتے ہیں. وہ حالات تو چند دن میں بدل جاتے ہیں, لیکن اس سے جو ڈیمیج ہوا, جو نفسیاتی پستی آئی, اس کا بہت دن پوری زندگی پر اثر ہوتا ہے. زندگی کی امنگ ہی ختم ہوتی ہے آگے بڑھنے کی, جینے کی, محنت کرنے کی. خود پہ اعتماد ہی وہ مجروح ہو جاتا ہے. اس لیے پوری قوم میں امید رہنا چاہیے, یقین. ہم اللہ کے لوگ ہیں بھائی, ہم کٹے ہوئے لوگ تھوڑے ہی ہیں. تو امید اگر باقی ہے,
بڑا سے بڑا حادثہ بھی مسلمانوں کی کمر نہیں توڑ سکتا۔ اللہ کی صفات کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہم جس اللہ کے ماننے والے ہیں وہ سارے عالم پہ غلبہ رکھتے ہیں، ساری دنیا کے حالات انہی کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ نے کسی کو دے کے چھوڑ نہیں دیا ہے دنیا کو، خود چلا رہے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جب بھی میری طرف مخلصانہ لوٹ جاؤ گے تو تم ہی کو سب کے سر پہ بٹھا دوں گا۔ اور شیطان کی باطل کی ساری طاقتیں مل کے بھی اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے اذن سے ہی کام کر رہی ہیں وہ۔ تو اگر اللہ کی جو صفتیں ہیں اس کا دھیان رہے گا تو کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اور زندگی نام کیا ہے؟ زندگی نام ہے امید کا، اور امید کے سہارے محنت کرتے چلے جانے کا نام زندگی ہے۔ جہاں امید ختم ہو گئی وہاں مایوسی ہے۔ امید ختم ہو گئی، آدمی نے محنت چھوڑ دی، کوشش چھوڑ دی تو ختم، موت اسی کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کو مایوسی ہو گئی ہم اب ترقی نہیں کر سکتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اب اللہ کی مدد ہم کو نہیں مل سکتی، تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں جس کا یہ خیال ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ بولے اس کا ایک ہی حل ہے۔ تو دل میں آ گیا نا اللہ مدد نہیں کریں گے، مایوسی آ گئی نا، ایک ہی حل ہے، فرمایا آسمان سے رسی باندھ کے پھانسی دے لو اپنے آپ کو۔ فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء، ایک رسی باندھ لو پھر اس سے پھانسی دو، پھر دیکھو تمہارا یہ ٹینشن ہے کچھ کام آتا ہے کیا۔ فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، اس دنیا میں یہ دل کے اندر جو قوموں کے خلاف، زندگی کے خلاف مایوسیاں لے کے بیٹھے ہوئے، اداسیاں لے کے بیٹھے ہوئے، غصہ لے کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ تمہارے کام آتا ہے کیا؟ دیکھو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جینے کا حق نہیں ہے اس کو جس کو امید نہیں ہے۔ تمہارے اندر سے جب امید ہی ختم ہوگی تو تمہارا ایک علاج ہے موت، اور کوئی علاج نہیں ہے تمہارا۔ زندہ رہنے کا حق اس کو ہے جس کے اندر ایمان ہو۔ اور قرآن مجید نے وضاحت کی ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں، جب بھی کوئی آزمائش تم کو آتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے، وہ اللہ کی مشیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت نہیں ہو تو کوئی تم کو پتھر نہیں مار سکتا، گھور کے دیکھ نہیں سکتا، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی تمہارا بال بھیکا نہیں کر سکتا۔ کچھ بھی ہو رہا ہے تو اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو کے ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تو کوئی نقصان تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اللہ کوئی رحمت دینا چاہے تو اسے روک نہیں سکتا، سب اللہ کی مشیت ہے۔ اور قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو مصائب آتے ہیں اس کے 4 اسباب ہیں جو بار بار قرآن میں آتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر ذہن میں رہیں گی، وہ 4 اسباب اگر ذہن میں رہیں گی تو بجائے پریشانی کے، ٹینشن کے، ہر حال میں مسلمان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، وہ ان اسباب کی روشنی میں غور کرتا ہے کہ یہ مصیبت کس سبب سے آئی، توبہ کرتا ہے، وارننگ، اللہ کی وارننگ محسوس ہو رہی ہے تو اپنی توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے، اصولوں پہ جمتا ہے، جتنی تدبیریں ہو سکتی ہیں کر کے اللہ کی مدد حاصل کرتا ہے، پوری خوشی کے ساتھ حالات کا سامنا کرتا ہے، تو اور فوکس اس کا نصب العین پہ رہتا ہے آخر ہندوستان میں کرنا کیا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، یہ چند باتیں ہیں، انشاءاللہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ یہ مت سوچیے کہ یہ سب کیا باتیں ہو رہے ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہماری ایک سوچ بننا چاہیے، اور سوچ کے اعتبار سے ہمارے اعمال کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے، ہماری عبادتوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ سوچ بنے گی خود بخود ہمارا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھو کہ ہمارے سے متعلق نہیں، پورے مسلمانوں کے بارے میں بول رہے ہیں، نہیں، پورے مسلمانوں کے مسائل کو، علاج کو سمجھنے سے آپ کی زندگی میں بھی بہترین تبدیلی آئے گی، اور پوری امت کا فائدہ نقصان ایک ہے۔ اٹھیں گے تو سب اٹھیں گے، گریں گے تو سب مل کے گریں گے، اکیلے نہیں اڑان کر سکتے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو اس ملک میں پھر سے عزت اور قوت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عزت اور قوت ملے گی، ضرور ملے گی انشاءاللہ، ہمت نہیں ہارنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔
اللہ